اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہاں پر بیعت آپ لوگوں کو کرنی ہے، مجھ سے نہیں۔ بہت سے لوگوں سے بیعت کرتے ہیں، بعض بزرگوں سے بیعت رشد و اصلاح کہ وہ ان کی اصلاح کریں گے۔ بعض بیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس زندگی موت کے مالک بھی سب انہی کو مان لیا جاتا ہے جو پیر و مرشد ہیں۔ لفظ بیعت کا مطلب ہے بیع کہتے ہیں خرید فروخت، بیچ دیا اپنے آپ کو، جب بیچ دیا تو اب جیسے چاہے استعمال کر لیں، یہ لفظی معنی ہے۔ ایک بیعت کا حال سنا رہا ہوں۔ یہ بیعتوں یہ جو ہماری میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، وہ برا بھی نہیں کہہ رہا، یہ موضوع بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو مختلف سلسلوں میں جو بیعتیں ہوتی ہیں اس میں تصور یہی ہے کہ ان کے ذریعے حضرت کے ذریعے ان کے حضرت، اور ان کے ذریعے ان کے پیر و مرشد، اور ان کے ذریعے پھر ان کے پیر و مرشد، اور ان کے ذریعے پھر یہ رشتہ جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ ان سے بیعت ہوئی۔ اس بیعت کا مطلب یہ مانا جاتا ہے۔ میں بیعت آپ کو بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیعت ہونے کا طریقہ آپ کی سمجھ میں آئے تو ہو جائیے گا، کسی کی معرفت نہیں، براہ راست۔ پہلے ایک واقعہ سن لیجئے۔ اچھا، ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ بات ہے سن 6 ہجری کی، سن 6 ہجری کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اس خواب کے نتیجے میں 1400 صحابہ کو ساتھ لیا اور گئے کہ عمرہ کریں گے۔ واقعہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں پر یہ حکم آیا کہ اب واپس جاؤ، ابھی نہیں، معاہدہ ہو گیا، واپس آئے۔ اس معاہدے کے درمیان میں، اس معاہدہ ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان کو بھیجا گیا، مکے والے کہہ رہے تھے ہم نہیں آنے دیں گے، تو حضرت عثمان کے چونکہ خاندان کے لوگ بہت تھے مکے میں، تو حضرت عثمان کو بھیجا گیا کہ تم جا کے سفیر بنا کر، ایمبیسڈر بنا کے بھیجا گیا کہ تم بات کر کے آؤ اور سمجھاؤ کہ ہم صرف عمرہ کر کے چلے جائیں گے، ارادہ ہمارا کوئی لڑنے کا نہیں ہے۔ حضرت عثمان گئے، ان کو آنے میں کچھ دیر ہوئی، اور ان کے دیر کی وجہ سے یہاں افواہ یہ اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ یہ قانون آج بھی ہے، اور یہ قانون تب بھی تھا کہ ایمبیسڈر کو نہیں مارا جا سکتا، سفیر کو نہیں مارا جا سکتا، یہ دنیا میں ہمیشہ رہا ہے قانون۔ ہمارے ایمبیسڈر بھی نہیں، کاؤنسلر تھی، ان کے کچھ بے عزتی وہاں پر ہوئی تو بہت سخت ایکشن لیا ہندوستان نے۔ ایمبیسڈر کو مارنا تو بہت بڑی بات ہے، دنیا میں نہیں مارا جا سکتا۔ وہاں خبر یہ اڑی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیعت کرو مجھ سے اس بات پر کہ تم لوگ اپنی جان دینے کو تیار ہو، اب لڑائی ہوگی۔ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، اور اس بیعت کا یہ بیان جو ہے، یہ تو تفصیل تھی جو تاریخ میں ہے، اور یہ مجمل بیان جو ہے یہ قرآن شریف میں ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلیہم ما فی قلوبہم، اللہ راضی ہوا ان لوگوں نے جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ بیعت تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے، چونکہ الفاظ وہاں پہ یہ ہیں کہ اللہ تم سے راضی، اللہ ان لوگوں سے راضی ہوا، بیعت رضوان۔ سب نے بیعت کی سوائے ایک منافق کے، سب بیعت کر چکے جتنے تھے، ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا کہ ہم اپنی جان دینے کی بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر، کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے جان چلی جائے۔ سب کی بیعت ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا، دائنا ہاتھ اٹھا کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب عثمان کی بھی بیعت ہو گئی۔ ایک بات تو ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی کہ بہت سی باتوں کی خبریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے مل جاتی تھیں، ان کے اپنے، چاہے وہ اندازے ہوں، چاہے براہ راست اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن ان کو یقین تھا یا ان کو اطلاع تھی اس بات کی حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، تو لوگوں کا ٹیسٹ لیا گیا تھا، ورنہ عثمان کی بیعت کس بات کے لیے ہو رہی؟ یعنی اگر عثمان بھی ہوتے تو بیعت کرتے ہی، عثمان کی بیعت ہو گئی، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا دیا۔
یہ دوسری بات ہے. اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا دیا, ایک ہاتھ اپنا لیا اور کہا یہ ہے غائبانہ بیعت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان نہیں موجود ہیں اور عثمان کی بیعت ہو گئی. خود حضور کا ہاتھ جو ہے اور عثمان کا ہاتھ بن گیا, اس لیے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اگر عثمان ہوتے تو وہ بھی کرتے. تو جن کے بارے میں انہیں اتنا یقین ہو کہ وہ یہ کریں گے, تو یہ بیعت عثمان نے نہیں کی تھی, یہ بیعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اب خود کر لی تھی. تو وہ آپ کو داخل کر سکتے ہیں اپنے سلسلے میں, آج بھی کر سکتے ہیں. میں پھر الگ اس کی ڈیٹیلز, یہ تفصیلات پھر کبھی کسی علمی موضوع کے طور پر رکھوں گا کہ سب زندہ ہیں, فرعون بھی زندہ ہے, آل فرعون بھی زندہ ہیں. موت خاتمہ نہیں ہوتا, موت ایک دروازہ ہے ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخل ہونے کا, اینڈ نہیں ہے. کوئی بری چیز نہیں ہے ہمیں موت بری سمجھی جانے لگی ہمارے ایک گروپ کے اندر. موت لفظ برا نہیں ہے, موت کا مطلب خاتمہ ہی نہیں ہے. موت کا مطلب ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخل ہو گئے. یہ زندگی بہت عظیم ہے شہداء کے لیے, زندگی بہت عظیم ہے انبیاء کے لیے, زندگی بہت عظیم ہے صالحین کے لیے جو ادھر ہے موت کے بعد والی. ابھی حساب کا وقت تو آئے گا بات کو, اور یہ زندگی آج بھی تکلیف دہ ہے ان لوگوں کے لیے جو امتحان صرف یہیں پر تھا, عمل آج بھی ہے وہاں ان باڈیز کے ساتھ میں جو نظر نہیں آ رہے, انویزیبل باڈیز کے ساتھ میں. جیسے فرشتے نظر نہیں آتے اس لیے کہ مادی جسم نہیں ہے, ان کے برزخی جسم, اسے ہم برزخ کہہ لیں. قرآن شریف میں ہے یہ بات موجود. ان کے لیے ہے آل فرعون کے لیے کہ آل فرعون صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. ابھی حساب تو ہوا نہیں, بات لگاتار عذاب کی نہیں ہے. اور کہا قیامت کے دن سخت ترین عذاب ان کو دیا جائے گا. تو یہ بات قیامت کی نہیں ہو رہی, کیا قیامت کے دن تو ابھی ہونا ہے سخت ترین عذاب, اصل جہنم کا عذاب. اس سے پہلے صبح شام ان کو سزا ملتی ہے, آل فرعون کو ملتی ہے تو زندہ ہیں. مردے کو کوئی احساس نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو ان کی زندگی ایسی ہے جو موت سے بدتر ہے. ان کی زندگی ایسی ہے کہ ان کو مردہ کہنا غلط ہے. ان کی زندگی ایسی ہے کہ جو زندوں سے کہیں اوپر ہے, بڑی قابل رشک ہے اچھے لوگوں کی, صالحین کی. تو بہرحال اعمال لوگ تجربہ, بعض مشاہدات ہیں لوگوں کے. یہ عالم کا مطلب جو کہتے ہیں نا, عالم برزخ یا عالم قبر یا کچھ بھی, تو عالم کا مطلب کوئی جگہ نہیں ہے. عالم کا مطلب حالت ہے, اسٹیٹ, حالت برزخ. ایک آڑ ہو گئی, آپ اب مادی زندگی میں دخل اندازی نہیں کر رہے, آپ دیکھ نہیں پاتے, ایک آڑ ہو گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کسی جگہ بند ہو گئے. ہمارے یہاں تو اس طرح کے تصورات ہو گئے کہ, یا اس طرح کی باتیں آنے لگی, بعض روایات کے اندر آ گئیں کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ علیین میں ہیں, کہیں قید نہ کہیں ہم, علیین کے اندر ہیں, بند ہیں وہاں, کسی جگہ کا نام ہے. اور برے لوگ سجین میں ہیں. ارے قرآن شریف میں تو یہ دونوں لفظ آئے ہیں, کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. جو نیک لوگ ہیں ان کا ریکارڈ علیین میں ہے. یہ کہا ہے کہ یہ نیک لوگ علیین کے اندر بند ہیں کہیں, ان کا ریکارڈ کتاب الابرار لفی علیین. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. جو برے لوگ ہیں ان کا ریکارڈ وہ سجین میں ہے, وہ جو کچھ بھی ہو سجین اس میں. ان کا یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں برے لوگ کسی جگہ قید ہیں, برے لوگ بھی وہاں پہ قید نہیں ہو کسی سجین کے اندر, اور اچھے لوگ کسی علیین کے اندر کسی خاص جگہ پہ جس کا نام علیین ہو. یہ علیین تو کہا کہ وہ جو کچھ بھی ہے علیین, ان کا ریکارڈ علیین میں اچھے لوگوں کا. تو بہرحال ان تک خبریں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پہنچاتا ہے, جو اللہ چاہے. اگر آپ کے بارے میں یہ معلوم ہو, ان کو ہو اللہ کی طرف سے پہنچائی جائے گی, انہوں نے بڑی سنسیئرلی عزم جو کیا تھا یقینی تھا, آپ سے جو وعدے کیے تھے وہ سچے تھے, تو پھر ان کا ہاتھ جیسے عثمان کا ہاتھ بنا تھا آپ کا ہاتھ بن سکتا ہے. بیعت ہو گئی. شرطیں سن لیجئے دفعات بیعت کی. یہ مکے کے آخری دنوں کی بات ہے, مکی زندگی کے. ایک ڈیلیگیشن آیا
وہ ڈیلیگیشن میں مدینے کے سب مسلمان تھے، غیر مسلموں کے ساتھ کافروں کے ساتھ مل کر آئے تھے، اسلام وہاں کافی پھیل چکا تھا، حضرت مصعب بن عمیر گئے تھے ان کی کوششوں سے، حضرت اسد بن زرارہ وہاں کے سردار تھے، جوان تھے حالانکہ، لیکن ان کی کوششیں تھیں، یہاں سے مصعب بن عمیر گئے تھے، کافی پھیل گیا تھا، سیکریٹلی آئے وہ کافروں کے ساتھ مل کے حج کے موسم میں، ارادہ یہ تھا کہ اس طریقے سے ملاقات ہو جائے نبی سے، ان سے ملاقات خفیہ طور پر بات چیت ہوئی، طے ہو گئی، جہاں پہ یہ رمی جمرات یہ جہاں ہوتی ہے، یہاں پر اس علاقے کے اندر گھاٹی ہے، وہ گھاٹی جو ہے وہاں پر ملاقات طے ہوئی، تو اس عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، 70 کل لوگ تھے وہ، اس میں کچھ لیڈیز بھی تھیں، کچھ خواتین بھی تھیں چند، ٹوٹل 70 کی تعداد تھی۔ رات کی تاریکی میں جو کچھ پلان یہ طے ہوا کہ سب الگ الگ جگہوں سے آئیں گے، الگ الگ جگہوں پہ ٹھہرے ہوئے، ایک ساتھ اتنے لوگ نہیں آئیں گے، تو ہر ایک بہت ہی خاموشی سے بہت رات کے پچھلے پہر اٹھ کے چپ کے نکل کے اس جگہ پہنچ گیا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حضرت عباس ساتھ میں تھے ان کے، حضرت عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن سپورٹر تھے، حضرت عباس ساتھ میں تھے، ان کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ اب وہاں پر جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو وہ جو نوجوان سردار تھے اسد بن زرارہ، یہ مدینے میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے، پھر ان کی کوششوں سے اور بہت سے لوگ ایمان لائے۔ اسد بن زرارہ نے کھڑے ہو کے تقریر کی کہ دیکھو آج تم لوگوں کے سامنے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہاں پر بہت پریشانی ہے، اور تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ان کو تم اپنے یہاں بلا لو، سوچ لو اس بات کو خوب اچھے طریقے سے کہ بلانے میں بڑے خطرات ہیں، جذباتی وعدے مت کرنا۔ لوگوں نے کہا ہٹیے تم بیچ میں سے ہٹو، ہم انہی سے سننا چاہتے ہیں۔ پھر ایک دو لوگ کھڑے ہوئے، میں مختصر کر رہا ہوں کیا کیا تقریریں کی انہوں نے، سب نے وارننگ دی، اسی چاہتے تھے وہ کر لیں بیعت، لیکن ان کا پہلے ان کو خوب اچھے طریقے سے، حضرت عباس نے بھی یہی تقریر کی کہ دیکھو ابھی یہاں پر مکے میں بڑے خطرے ہیں لیکن ہمارا خاندان بڑا مضبوط ہے، آج تک ہم نے ان کی حفاظت کی ہے، ہم آگے بھی کر لیں گے، اب ان کا انکلینیشن یہ ہے کہ شاید تمہارے ساتھ جانے کا، اور تم لوگ بھی لے جانا چاہتے ہو، لیکن اگر لے جانے کے بعد ساتھ چھوڑ دیا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آج ساتھ چھوڑ دو، آج رہنے دو، آج ہی منع کر دو، ہم ان کی حفاظت کر لیں گے، اس بات کو طے کر لو۔ انہوں نے ان کو بھی لوگوں نے کہا آپ بیٹھیے، ہم ان سے ہی سننا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو۔ پھر اس کے بعد ان میں سے نے ایک بار اور کھڑے ہو کے کہا کہ عرب و عجم تمہارے دشمن ہو جائیں گے اگر تم نے آج ان سے بیعت کر لی یا ان کی بات مان لی یا ان کو لے جانے کی بات کہی، یہ سمجھ لو یہ سب سے دشمنی لینا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا اب تم ہٹو بیچ میں سے، بات کرنے دو، ہمیں ڈائریکٹ بات کرنے دو۔ جب اتنا پکا کر لیا گیا پختگی سے تو پھر ان میں سے ایک نے پوچھا کہ آپ ہم سے کیا کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا میں تم سے بیعت لینا چاہتا ہوں۔ کہا آپ ہم سے کس بات پہ بیعت لینا چاہتے ہیں؟ آپ بیعت کی دفعات سنیے، یہ اس دفعات پہ آپ کی بیعت ہو سکتی ہے، یہ کلوزیں سن لیجئے بیعت کی، 6 ہیں۔ نمبر 1 پہلی تھی کہ تنگی ہو یا خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کریں گے، خوشحالی ہو تو آدمی بھولتا ہے، تنگی ہو تو سوچتا ہے کہ اب نہیں بات کو کریں گے، کم ہو تب بھی کریں گے، اپنے آپ کو چاہے تنگی میں رکھیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے۔ دین نے لازم نہیں کیا ہے تنگی جن کے اوپر، نے کہا کہ تم خرچ کرو گے اس کے بعد بھی یہ مجھ سے بیعت کرو اللہ کے دین کے راستے میں، تنگی ہے خوشحالی ہر حال میں۔ دوسری نمبر 2 سستی ہو یا چستی، بعض دنوں میں بڑا دل چاہتا ہے دین کے لیے کچھ کرنے کا، کہیں بندگی کرنے کا، کہیں کچھ عبادتیں جسے لوگ کہتے ہیں وہ کرنے کا، کیفیات ہوتی ہیں، بعض دنوں میں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ الگ الگ کیفیات انسان پہ گزرتی ہیں، صحابہ تک پہ گزرتی تھی کیفیات الگ الگ۔ کہا کہ سستی ہو یا چستی ہر حال میں اطاعت کرو گے، دونوں حالوں میں، 2 ہو گئیں۔ تیسری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیتے رہو گے، یعنی خالی تمہاری زندگی کی بات نہیں، تمہیں نمائندگی کرنی ہے میری اور لوگوں کو بھلی باتیں بتانی ہے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے، یہ تمہیں کرتے رہنا ہے، یہ تیسری تھی۔ اور چوتھی کہ اس راستے میں پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ لوگ کہیں گے گھر والے کہ کیا کس چکر میں، ارے بھائی 5 وقت کی نماز پڑھتے یہ کرتے، پہلے ابھی آپ نکل گئے، یہ اس میں نکل گئے، یہ کر گئے، یہ کر رہے ہیں، سب کو چھوڑو۔ تو گھر جگہ جگہ سے کہیں وہ ملامت کریں گے، کہیں دوست کریں گے، کہیں کچھ، کہیں مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیا ملا بن گئے۔ تو کہا کہ یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور پھر اگلی تھی کہ اور جب میں تمہارے پاس آؤں تو پھر
جن چیزوں کے ذریعے، جن وسائل کے ذریعے، جن اسباب کے ذریعے تم اپنے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہو، ان سارے وسائل کو میری حفاظت کے لیے بھی استعمال کرو گے۔ 5 ہو گئیں۔ معاہدے دو طرفہ ہوتے ہیں، یہ ابھی سب یک طرفہ ہیں ساری باتیں کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ چھٹی جو ہے وہ دوسری طرف کی، ادھر کی دوسری طرف کی کلوز 1، 5 ادھر کی تھی۔ یہ 5ویں کہنے کے بعد پھر اگلی کہی، تو یہ صرف 2 لفظ تھے عربی کے، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ پھر کھڑے ہوئے کہ لوگوں ابھی غور کر لینا، سوچ لینا، بیعت کرنے سے پہلے چیخا، لوگوں نے ڈانٹا، ہٹو سامنے سے، ہمیں کرنی ہے، اور پھر ایک ایک کر کے سب نے بیعت کی۔ یہ 2 لفظ ہیں خالی، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، پھر تمہارے ہاتھ کامیابی۔ کرنا کیا کیا ہے؟ ان چیزوں کا وعدہ کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر سنسیئرلی وعدہ کیا تو اللہ پہنچا دے گا، اللہ اس بات کے وہ دکھا دے کہ یہ لوگ ہیں، پھر بیعت ڈائریکٹ ہوگی، وہ کر لیں گے، آپ نہیں کر سکتے ان سے، جیسے عثمان نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کر لیا بیعت۔ اگر اب اس لیے یہ شرطیں پھر سن لیجئے، جنہیں کرنا ہو کر لیجئے گا، نیت کر لیجئے گا کہ میں نے ان شرطوں پہ کی، لیکن حضور سے بیعت کر کے توڑیں گے نہیں۔ اتنی بات اور رکھیں ساتھ میں کہ تنگی ہو یا خوشحالی، ہر حال میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے، سستی ہو یا چستی، ہر حالت میں اطاعت کریں گے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے رہیں گے، برائی سے روکتے رہیں گے، یعنی امر بالمعروف نہیں انل منکر کا کام کرتے رہیں گے، خالی اپنی زندگی کی پرواہ نہیں۔ اس راستے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، اور حضور کی ان کی کیسے حفاظت کریں گے؟ ان کے دین کی حفاظت ہے، ان کے مشن کی حفاظت۔ جن ذرائع کو استعمال کرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ترقی یا ان کے مشن کی حفاظت کے لیے ان سارے ذرائع کو استعمال کریں گے۔ یہ 5 ہیں ان کی طرف سے۔ آپ کو منظور ہو تو وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، بیعت نیت کر لیجئے، اللہ اس بات پر قادر ہے، اگر تب کیا تھا تو آج بھی ہوگی۔ یہ بیعت کی شرطیں ہیں۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا